اب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اس فوج کی روحانی کیفیت پہ. دیکھیے جو کچھ فتوحات اس کو مل رہی تھیں، جیسے ہم نے بات کی کہ جب ہم ایک کمپریہنسو انالیسس کرتے ہیں ان تمام کیمپینز کا کہ جو اس زمانے میں مسلمان لانچ کر رہے تھے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف، ہم نے ان کی جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کا کیا حال ہے. ہم نے ان کی ملٹری ٹیکٹکس کو اسٹڈی کیا کہ مسلمان کن ٹیکٹکس کو ڈپلوائے کرتے تھے اور رومن اور پرشین امپائر یا ان کے کمانڈرز اور ان کے جنرلز کس قسم کی جنگی حکمت عملی کے عادی تھے. مگر اس میں ایک بہت اہم کنٹینٹ ہے جس کی تاریخ ایسی شہادتیں دیتی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ شہادتیں آج آپ کے سامنے پیش کریں. جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومنز کا واسطہ پڑا سیدنا خالد بن ولید سے، پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کا ایک پادری سیدنا خالد کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر نہ یہ میری عزت کریں گے نہ میں ان کا سپہ سالار ہوں گا. بے اختیار پادری کے منہ سے نکلا، یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ جائیں اور رومنز کے لشکر کی جاسوسی کریں. اور زرار مشہور تھے ننگے بدن لڑنے پہ، یعنی کمر تک وہ اپنی قمیض اتار دیتے تھے اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ زرار لڑ رہے ہیں. اور زرار چونکہ نسبت طبیعتاً فطرتاً ایک دلیر اور جانباز، تو جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجے گیا تو وہ رومن لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومنز کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی پوزیشنز کا جائزہ لے رہے تھے. رومنز نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط جوان روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے. زرار پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو دل کی چار دوڑاتے رہے، اور جب وہ رومنز اپنے کیمپ سے بہت دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا. پھر آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ 30 میں سے 19 کو زرار نے مار گرایا اکیلے نے، اور وہ 11 بھاگ گئے. اب جو دہشت طاری ہو چکی تھی رومن لشکر پر مسلمانوں کی اور واقعی یہ افواہیں گردش کرنے لگیں وہاں پر کہ شاید یہ کوئی غیر مرئی قوتیں اور طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. رومن جنرل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور یہ تاریخ ریکارڈ کرتی ہے ان الفاظ کو اور ان واقعات کو. اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب عیسائی تھا، آسانی سے مسلمانوں میں گھل مل گیا اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کے اس نے رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رخبان باللیل والفرسان بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن پڑھنے اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. اور فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں کہ لگتا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں سوائے شہ سواری کے. اور پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ان کا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود برائی یا بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دیں. یعنی یہ اتنی بڑی تصدیق اور گواہی مسلمانوں کے کیریکٹر اور کردار پر، اس پوری فوج کے کردار پر جو تاریخ میں ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے ہمیشہ. ایک عیسائی جاسوس نے اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا جا کے کہ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جنگ اجنادین، اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تقریباً 50 سے 70 ہزار رومن قتل ہوئے اور صرف 450 مسلمان شہید ہوئے. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. ایک پروفیشنل سیکیورٹی اینالسٹ ہوتے ہوئے بھی اگر صرف انٹلیکٹ پہ ہم اس کو اینالائز کریں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ مسلمانوں کی کیجولٹیز اتنی کم کیوں ہوتی ہیں، جبکہ مسلمان تعداد میں بھی 1/5 یا 1/6 ہوا کرتے تھے. اس جنگ میں کم از کم 1/3 کا ریشو تھا. مسلمان 40,000 اور رومن 1,00,000. ہتھیاروں کا بھی کوئی توازن نہیں تھا. یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں کہ جن کو ہم انٹلیکچوئل پلین پہ نہیں لیکن روحانی یا اسپریچول پلین پر سمجھ سکتے ہیں. اور جب تک کہ مسلمان جنرل، مسلمان اینالسٹ، مسلمان ٹیکٹیشنز اس روحانی ڈائمنشن کو شامل نہیں کریں گے جس کا آغاز ہر مسلمان جنرل کی ہر مہم میں، ہر اس غازی نے جس نے تاریخ مرتب کی ہے، اس میں سب سے اہم پہلو یہی روحانی ڈائمنشن رہا ہے. چاہے وہ جنگ بدر کی مٹی اٹھا کر پھینکنے سے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، یا اس کے بعد آنے والے تمام جنگوں میں اور حالات میں اور واقعات میں. یہ نظر نہ آنے والی ڈائمنشن وہ ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے میدان جنگ میں. جنگ اجنادین میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں سنانا چاہیں گے. جب یہ ساری رپورٹس
کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان میں روحانیت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ایک زرار جب 19 ان کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو جو وردان ان کا گورنر تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس نے ایک سکیم بنائی کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے، اور اس کے لیے اس نے سکیم یہ بنائی کہ رات کو ایک خاص مقام پر اپنے 10 شہ سوار اس نے چھپا دیے، اور ایک آدمی بھیجا اس نے قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو خالد بن ولید سے یہ کہے گا جا کے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کا سپہ سالار آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے میدان جنگ کے بیچ میں، اور جب وہ خالد بن ولید ملاقات کے لیے بیچ میں آئیں گے تو وہ سپہ سالار خالد بن ولید کو پکڑ لے گا، اور وہ 10 سوار جو چھپے ہوئے تھے رومنز وہ نکل کر آئیں گے اور خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے۔ یہ سکیم انہوں نے بنائی، لیکن جب وہ عیسائی خالد بن ولید کے سامنے پہنچا ہے اور اس نے یہ سارا پلان رکھا ہے کہ ہم آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، ایک امن اور پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، CBM، یہ سارے معاملات جو آج کل ہم بھی آس پاس ان ٹرمز اور اصطلاحوں کو سنتے رہتے ہیں، دشمنوں کا مزاج اور فطرت یاد رکھیے گا کبھی نہیں بدلے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا دھوکہ دے کے قتل کرنے کی سازشیں اجنادین میں بھی تھیں، اور آج بھی پاکستان اور انڈیا ریلیشن شپ میں یہی سازشیں چل رہی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے، روحانی تائید حاصل ہے، ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس بات پر اعتبار نہ کیا جائے، کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی، بیچ میدان جنگ میں جا کے دوسرے کمانڈر چیف سے ملا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ جاتا ہے۔ گہری آنکھوں میں، نگاہوں میں اتنے غور سے جھانکتے ہیں کہ وہ قاصد کانپ اٹھتا ہے۔ خالد بن ولید اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ خوف کے مارے وہ قاصد جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیتا ہے۔ خالد بن ولید کو جب یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا تو پہلے تو آپ کو جلال آتا ہے، اور بلکہ آپ خود یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تلوار لے کر جائیں اور پہلے تو ان 10 چھپے ہوئے رومنز کو قتل کریں، مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صلاح یہ دی کہ آپ جانے کے بجائے زرار کو بھیجیے، اور زرار جا کے اس جگہ پر ان کو قتل کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے، اور اگلے دن کی اسکیم ویسی ہی رکھی جائے جیسے کہ تھی۔ لہٰذا اگلے دن جب خالد بن ولید وردان سے ملنے کے لیے میدان جنگ کے بیچ میں پہنچے تو اس سے پہلے رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان رومنز کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے یونیفارم میں، ان کی وردیوں میں، ان کے ضرب، ان کے بختر اور آرمر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ اور جب وردان نے وہی شرارت کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی، اس نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی، تو خالد بن ولید سکون سے وہاں کھڑے رہے، اور حضرت زرار تلوار ہاتھ میں لے کے 10 ساتھیوں کے ساتھ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے وہاں۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو صرف یہ بھیک مانگی اس نے خالد بن ولید سے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے ہاتھوں نہ قتل کرائیے گا۔ خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے، زرار کو صرف اشارہ کیا اور وردان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک عام حملہ اور ایک عام لڑائی، اور ظاہر ہے جب کمانڈر ان چیف پہلے ہی حملے میں قتل ہو چکا ہو تو اس کے بعد فوجوں نے پھر کیا ٹکنا ہے، پھر وہی ہوا جو ہوا، 70,000 رومن قتل ہوئے، 450 مسلمان شہید، اور اس کے بعد مسلمانوں کا رخ پھر دمشق کی طرف ہو گیا۔